اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر گھروں سے ناچ گانوں اور ڈھولکیوں کی اٹھنے والی تھاپ، یہ ہوتا ہے ایسے؟ قرآن پاک کی یہ آیات ہماری توجہ اس سمجھ کی طرف دلوانا چاہتی ہیں کہ ہمارے معاشروں، ہماری برادریوں، ہمارے گھرانوں کا خواہ کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، ہمارے ہر ہی معاملے سے کیا جھلکنا چاہیے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ دین اسلام کے پیروکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مان کر ان کی ہر بات ماننے والے مسلمانوں کا گھرانہ ہے یہ، چاہے کوئی فوتگی ہو یا خوشی ہو۔ شیطان ہمیں خوشیوں کے موقع پر غافل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے، اور پھر لا محالہ ہم سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعد میں پھر انسان جب سوچتا ہے تو پھر اس کو ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم تو وہ بہترین لوگ تھے جن کو اللہ نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم وہ بہترین لوگ ہو، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں، پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہمارے ہی گھرانوں کی خوشی اور غمیوں سے یہ بات نہیں چلکے گی اور لوگوں کو یہ پیغام نہیں جائے گا تو خدا نہ خواستہ لوگ ہمیشہ کے لیے قرآن سے متنفر اور باغی نہ ہو جائیں کہ قرآن پڑھنے والوں میں اور نہ پڑھنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے بھی رسم و رواج ویسے ہی ہیں جیسے کہ نہ پڑھنے والوں کے رسم و رواج۔ اس لیے بی کانشیس، جو لوگ دین سے جڑے ہیں، جو اللہ کا پیغام جانتے ہیں، وہ اپنے ان معاملات کے وقت بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، آپ اپنی جان بھی ہتھیلی پر نکال کر رکھ دیں گے نا تو دنیا آپ سے راضی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے دل سے اگر آپ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے نا تو اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بڑھا دیتا ہے اور اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی کوئی روٹھی ہوئی ماں بھی نہیں مانتی جتنی جلدی وہ رب مان جاتا ہے۔ اتنے عمل سے کوئی ماں باپ بہن بھائی بھی راضی نہیں ہوتے جتنے سے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارا سب کچھ ہوگا اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، ہم کسی کو اچھے لگ رہے ہوں یا نہ لگ رہے ہوں، لیکن ہمارے دل میں یہ تسکین ہو کہ ہم اللہ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو یقین جانے اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں برس رہی ہوں گی آپ کے گھرانوں کے اوپر۔ لیکن جہاں سرکشیاں، جہاں حدود اللہ سے تجاوز ہو رہا ہوگا، وہ بھول جائیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رحمت کے سائے کے اندر ہے وہ گھر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی ہو۔ اب ہمارے گھرانوں سے کیا چھلکتا ہے کہ ایسا ہے، جو ہمارے یہاں کوئی فوتگیاں ہوتی ہیں ان معاملوں میں، جو ہمارے یہاں بدعات ہوتی ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا جھلکتا ہے کہ اللہ نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے موقعوں پر گھروں سے ناچ گانوں اور ڈھولکیوں کی اٹھنے والی تھاپ، اور لڑکیوں لڑکوں کے تھرکتے جسم، اور مرد و زن کے اختلاط، اور جہیز کے نام پر بہایا جانے والا روپیہ پیسہ، بے پردگی کی ہر حد پار، محرم و نامحرم کی حدود و قیود سے آزاد محفلیں کیا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ یہ مسلم گھرانے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں سے یہ اٹھنے والی تھاپیں اور یہ آوازیں ہیں، یہ ہمیں کن سے جوڑتی ہیں؟ ہمیں پیش کرتی ہیں کہ یہ بالکل ہندوؤں جیسے ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں ان کی، ہندوانہ کام ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو لاڈلی بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، کیا ان کے نکاح کے اوپر، ان کی شادی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ اللہ نے ان کو یہ اجازت دی، اللہ نے ان سے کروا کے دکھایا، رول ماڈل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بیٹی سے زیادہ بھی چہیتی کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے کر کے نہیں بتایا تو ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا، اللہ سے محبت کا، اور اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے جان و مال، سب چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ہم ایسے موقعوں پر کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی سنت عزیز ہے کہ نہیں ہے ہمیں عزیز؟ ہم کس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر ان تمام چیزوں کو سوچیں، اور اگر نافرمانی کے حالات میں کسی کو موت آ جائے تو اس آیت کے مصداق کون بنیں گے کہ تمہیں موت آئے تو صرف اسلام ہی کی حالت میں آئے؟ کون بنے گا مصداق؟ کہ خدا نہ خواستہ، ہم نے پیچھے ایک ویڈیو دیکھی تھی، بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، ترکی کی تھی غالباً، کہ اس میں ہوا تھا کیونکہ شادی کی سیلیبریشن تھی اسی طرح کی، اور کوئی آگ لگ گئی تھی اس ہال کے اندر، کس حال میں موت آئی؟
تو انسان کو ہر وقت کانشیس رہنا ہے. سورۃ نساء کی آیت میں ہمیں سمجھایا گیا کہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے, دیکھو تم جس بندھن میں بندھنے جا رہے ہو اس کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے نہ کہ تکبر پر, کیونکہ اللہ نے ہم سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے, اور وہ نفس واحدہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. یعنی ہم سب ان کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہے. ہمیں اپنے حسب و نسب پر, مال جائیداد پر, خوبصورتی پر یا تعلیم کی وجہ سے ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, بلکہ اصل فوقیت تو اس کو حاصل ہے جو اپنے معاملات اور ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ بڑھ کر ڈرنے والا ہو. یعنی نہ لڑکے والے اپنی حیثیت اور جاہ و جلال پر فخر کریں, اور نہ ہی لڑکی والے لڑکی کی خوبصورتی اور اس کی ڈگریوں پر فخر و تکبر کریں, اور اپنی برتری کے جذبات کسی ایک پارٹی کے دل میں بھی ہوں گے تو رشتے نبھ نہیں پائیں گے. شادی محض لڑکے لڑکی کے بندھن کا نام نہیں, بلکہ دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے, نئے رشتوں میں منسلک ہونے کا نام ہے. اور میاں بیوی کے رحم کے رشتے بھی آپس میں جڑ گئے, اور اللہ نے ان رشتوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان رشتوں کا لحاظ رکھنا, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور یہاں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ان رحمی رشتوں کے بارے میں ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. اور وہی جو میں نے حدیث قدسی آپ کو بتائی تھی کہ اللہ نے رحم کو بنانے کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا کہ جو تجھ سے جڑے رشتوں کو توڑے گا میں ان کو توڑ دوں گا, جو جوڑے گا میں ان کو جوڑ دوں گا. اور دنیاوی کیمرے تو کیپچر نہیں کر سکتے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ایسا ہے کہ وہ دلوں کے خیالات کو بھی کیپچر کر لیتا ہے, وہ دماغوں میں چلنے والی پلاننگز کو بھی کیپچر کر لیتا ہے. وہ تو علیم بذات صدور ہے, وہ تمہارے خیال پر بھی قادر ہے, ہر چیز کو جاننے پر قادر ہے, اس لیے وہ تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے. سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ وقولا سدیدا, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. یعنی کہ یہ بھی خاندانی نظام کو جوڑے رکھنے کے لیے بہترین فارمولا ہے کہ اپنی باتوں کو گھما پھرا کر نہ کرو, اپنی باتوں کو سیدھا سیدھا کرو, جو اللہ کو پسند ہو, جو کسی کی دل شکنی کا باعث نہ بنے, ایسی بات کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے. اور عظیم کامیابی تو وہی پائے گا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس بننے والے گھر کے نئے یونٹ کی کامیابی کے لیے ہر ہی سنہرا اصول وضع فرما رہے ہیں, اور ہدایت فرما رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنا, کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو عرش سے فرش پر اور فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے. لہٰذا رشتوں میں بہتری اور امن و سکون کے لیے زبانوں کو قابو میں رکھنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ حکم سبھی کے لیے ہے. دیکھیں ذرا, اللہ رب العزت کو پتا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے خطبہ نکاح کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام رکھوا دیا کہ قولاً سدیدا, کہ اپنی بات جو ہے سیدھی سیدھی کرنا, زبانوں کی حفاظت کرنا. سب سے زیادہ جو معاملات خراب ہوتے ہیں وہ زبانوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. یہی زبان ہے کہ جو کہہ کر بات اندر گھس جاتی ہے اور شامت کس کی آتی ہے؟ سر کی آتی ہے. تو اس لیے کہا کہ ان زبانوں کی حفاظت کرنا, کہ بیوی بھی حفاظت کرے, شوہر بھی اس زبان کی حفاظت کرے, سسرالی رشتے بھی حفاظت کرے, اور دنیالی رشتے بھی حفاظت کرے. یہ اردو میں نہیں بتایا جاتا نا, تو سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں جی بالکل, یہی ہمارا المیہ ہے کہ یہ اتنی ورسٹ بات ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطبہ دیا کرتے تھے, عربی میں تھا نا, وہ تو سب عربی جانتے تھے, تو ان کو تو پتا لگتا تھا, اس لیے وہ لرزتے تھے. اس لیے صحابہ کو ڈر لگا کہ اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہم صرف سر پہ دوپٹہ لے لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے. دیکھیں اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ابھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی, قرآن فہمی کی جو کلاسز شروع کی گئی ہیں, وہ اسی مقصد سے کی گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم نہ کرتے جائیں, کہ ظلمت شب کے اندھیروں کی شکووں سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے, کہ ہم یہ کہتے رہے کسی نے بتایا ہی نہیں, کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, بتانا چاہیے, نہیں کوئی بتا رہا تو ہم اپنے حصے کی شمع جلا لینا. اللہ نے تو کہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اب ہے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کرے, ہم گھسے نا اس کے اندر, جہاں قرآن فہمی کی کلاسز ہوتی ہیں, جہاں بتائی جاتی ہیں چیزیں, وہاں جڑے نا انسان. اب یہ جو اتنی گیدرنگ یہاں ماشاءاللہ اس گھر میں ہوئی ہے, یہ کسی خاص موقع کے حوالے سے ہوئی ہے نا. تو اب قرآن فہمی میں جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, کتنے پرسنٹ لوگ جاننا نہیں چاہتے. اللہ تو بتانا چاہتا ہے. اللہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہہ دیا نا کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو پھر کہیں گے, پھر روئیں گے, پھر کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے, جانتے ہوتے, عقلیں رکھتے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. پھر کہیں گے, شکوہ کریں گے. تو آج جو سمجھنا چاہتا ہے, آج جن لوگوں نے کوشش کی یہاں آنے کی, چاہے پرپس کچھ بھی تھا, کسی مقصد کے لیے بھی آئے, وہ دعوت کھانے آئے یا پیغام سننے آئے یا فنکشن پہ, جس مقصد, لیکن آئے اس گھر کے اندر تو کچھ نہ کچھ قرآن کا پیغام گیا نا ان کے کانوں میں. اب اگر اللہ ان کی طلب اور تڑپ دیکھے گا, ان کے دل کی کوئی بند کھڑکیاں کھلیں گی, تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھی توفیق دے گا کہ جہاں کہیں قرآن پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے, پڑھنے کے لیے, تو وہ جائیں گے اور پیغام کو سمجھیں گے. یہ واقعی المیہ کہ آج تک خطبہ نکاح کسی نے نہیں کھول کے بتایا,
اور میں نے بھی فرسٹ ٹائم جب لائبہ کی شادی پہ مجھے بلایا گیا تھا اس کے لیے درس کے لیے، تو میں نے بڑا سوچا کہ اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے، تو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ خطبہ نکاح کے حوالے سے، اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ اپنی بھی ہوئی ہے شادی، ہاں نہیں، پر کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہم نے سوچنے کی کوشش کی۔ باہر ہے اللہ تعالیٰ نے اب ہم پر رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ وقت مقرر ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب ہمیں اس کے جو ہے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ تو خطبہ نکاح کی چند آیات ہے جو میں بتا رہی ہوں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے نصیحت سے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہر معاملہ جو ہمیں زندگی میں پیش آنے والا ہے اس کی رہنمائی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قیامت تک جو فتنے جو مسائل آتے رہیں گے اس کی رہنمائی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی رہنمائی موجود ہے، اولاد کی تربیت کی رہنمائی موجود ہے، وراثت کے حقوق کی رہنمائی موجود ہے، طلاق کے احکامات کی رہنمائی موجود ہے، پھر ہمارے حیض و نفاس کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، ماں باپ کے حقوق کی رہنمائی موجود ہے، رحمی رشتوں کی رہنمائی موجود ہے، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ قصوروار کون ہے؟ ہم۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ انگلش سمجھ آتی ہے، انگلش سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اچھے اکیڈمیوں میں ڈالتے ہیں کہ انگلش سمجھ آ جائے، ان کو کورسز کرواتے ہیں انگلش کے لیے، جس ملک میں جانا ہوتا ہے وہاں کی لینگویج سکھواتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ اہمیت دیتے ہیں اس کو، سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں سمجھتے ہیں فائدہ ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں فائدہ ہی سارا اس کے اندر ہے، فائدہ ہے سارا۔ تو جب ہم اس کو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولے گا۔ بہرحال بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگ جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے نا، دو چیزوں کی وجہ سے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی زبان ہوگی۔ یاد رہے گھر بہت پیارا یونٹ ہے جس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور گھر اور معاشرے کی سلامتی اور امن کے لیے زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور یقیناً میری اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت میرے معاملات زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملے گا۔ میں جتنا اللہ کو جانوں گی اپنی زندگی میں اتنی ہی اللہ کی مانوں گی، میں جتنا اپنے نبی کو جانوں گی اتنی ہی اپنی زندگی میں نبی کی مانوں گی، اور جتنا میں قرآن کو مانوں گی اتنی ہی قرآن کی میں مانوں گی، اور یقیناً یہی کامیابی ہے اور عظیم کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت قانون بتا دیا، خطبہ نکاح کے اس خطبے کے شکل میں بتا دیا۔ اب ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، اکثر گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ جو ہے ہمارے معاشرے پر مغرب کا اثر ہے، مغربیت کا اثر ہے، کہ جو مغرب نے عورت کو جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ عورت کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ملک کے اندر بھی لوگوں نے، جو سو کالڈ لبرل لوگ ہیں، انہوں نے یہ وہ اٹھا کے جو تھے بینرز اور پوسٹ کارڈز جو ہے اٹھا کر یہ نعرے لگا دیے، میرا جسم میری مرضی، اور پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے نعرے کہ میں تمہارا بستر کیوں گرم کروں، میں کھانا کیوں پکاؤں، میں تمہارے بچے کیوں پیدا کروں۔ تو یہ سارا جو تھا کیا تھا؟ یہ پروپیگنڈا تھا مغربیت کا۔ مغربی جو اقدار ہیں وہ یہاں ہمارے ملک میں رائج کی جا رہی ہیں، ہمارے نظام دین جو ہے، ہمارا دین کا جو نظام ہے اس کو برطرف کر کے اور وہ چیزیں لائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ یہ شوشے اٹھتے ہیں، اور پھر ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہماری بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی تہذیب کو بھول کر وہ اسی کا شکار ہو کے، اور وہ بہت پسند کرتی ہیں۔ حالانکہ سورج بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ غروب ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو جو فالو کرے گا وہ تو ڈوب جائے گا۔ آج ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں برابری کا ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ عورت گھر کے کام نہیں کرے گی، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے یا ان کے برتن مانجھے یا کچھ کرے، یہ تمام چیزیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا، اللہ نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا، پھر اس زمین و آسمان کے نظام میں آسمان کو اوپر اور زمین کو نیچے رکھ کر بارش برسانے کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا نا کہ زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے۔ اب آسمان پر بادل کہاں بنتے ہیں؟ آسمان کے اوپر نا، برستے کہاں سے ہیں؟ آسمان کے اوپر سے برستے ہیں بادل، لیکن وہ بادل پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ زمین سے آ کے پانی لیتے ہیں نا، یعنی کہ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتے، دونوں کا رشتہ مربوط بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بادل آسمان پر بنتے ہیں، لیکن اگر زمین کو کوآپریٹ نہ کرے تو کیا خالی بادل پانی برسا سکتے ہیں؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑا نکتہ ہے یہ۔ زمین ہی کے دامن میں تو اللہ نے سمندر اور دریا بنائے ہیں، سورج کی حرارت سے سمندروں کا یہ پانی ویپوریٹ ہو کر آسمان میں جا کر ایک خاص درجہ حرارت پر جا کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ہوائیں نابی بخارات
خیرات کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں جہاں سے پھر یہ بارش کی شکل میں برس جاتے ہیں. یعنی بارش برسانے کا کام زمین و آسمان اللہ کے حکم سے مل کر رہے ہیں. مگر کبھی زمین نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے پیروں میں کیوں رکھا ہے. زمین کی اپنی امپورٹنس ہے. زمین کے سینے سے اللہ کیا کچھ نکال رہا ہے, کتنے اناج, کتنی نباتات, کیا کچھ نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ. آسمان کا اپنا کام ہے, وہ تنا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے الگ کام کر رہا ہے, ہمارے اوپر چھت کی مانند ہے, لیکن دونوں اپنے اپنے کام کریں. نہ تو آسمان نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ اللہ میں ہی ایک چھت کا کام کرتا رہا ہوں, میں چھت بنا رہا ہوں ان کے اوپر, میں تھک گیا ہوں یہاں تنے تنے, مجھے اتار, مجھے کوئی اور رتبہ, کوئی اور درجہ دے دے. نہ ہی زمین نے کبھی, وہ تنا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے الگ کام کر رہا ہے, ہمارے اوپر چھت کی مانند ہے, لیکن دونوں اپنے اپنے کام کریں. نہ تو آسمان نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ اللہ میں ہی ایک چھت کا کام کرتا رہا ہوں, میں چھت بنا رہا ہوں ان کے اوپر, میں تھک گیا ہوں یہاں تنے تنے, مجھے اتار, مجھے کوئی اور رتبہ, کوئی اور درجہ دے دے. نہ ہی زمین نے کبھی یہ شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا کہ لوگ میرے دامن پر چلتے ہیں, مجھے زمین میں پیروں میں تو نے بنا دیا. کبھی شکوا نہیں کیا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ نے جس کا جو مقام اور رتبہ بنایا بیسٹ بنایا ہے. اللہ حکمتوں کا مالک ہے, اللہ نے بیسٹ انتظام کیا ہے. تو زمین نے کبھی تقاضا نہیں کیا اللہ مجھے بھی آسمان کے برابر کر تو میں کام کروں گی. اللہ نے ان سب سے جب فرمایا کہ خوشی سے یا غم سے بس چلے آؤ, تو وہ چلے آئے. یعنی بارش تب ہی برسے گی جب زمین و آسمان اللہ کے وضع کردہ قوانین کے مطابق اپنے اپنے دائروں میں کام کریں گے. تو اللہ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین سے رزق اگلوائے گا. یعنی کہ بارش کب برسے گی, جب اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے بادل پانی لے کر آسمان پہ جائیں گے, ویپوریٹ ہوں گے اور چھا جائیں گے, اور پھر بارش برسے گی اور زمین کوآپریٹ کرے گی. اسی طرح سے گھر کب چلے گا, جب گھر کی چھت میاں اور گھر کی بنیاد عورت مل کر کام کریں گے, کوآپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ اعلیٰ اور میں کمتر, دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس گھر کے یونٹ کو چلائیں گے. بالکل اسی طرح جب نکاح کے بندھن میں بن جانے والے شوہر اور بیوی اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر اپنے اپنے فرائض نبھائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں, اس کا کرم اور اس کا فضل برسے گا. گھروں میں امن و امان, سکون, سلامتی, محبت اور اطمینان کی فضا ہوگی. اسلام نے الحمدللہ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, بحیثیت بیٹی اور بہو گھر کی شہزادیاں بنایا ہے. گھر کے اندر کے امور کی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے, جبکہ گھر کے باہر کی سخت ترین ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں. فکر معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, اسی لیے اسے قوام بنایا ہے. ایک مرد اگر اپنے گھر کا رائی ہے تو عورت رائیا ہے. اللہ نے میاں بیوی کو جوڑے کا نام دیا ہے, پیئر. اگر ایک پیئر کا ایک حصہ گم ہو جائے تو دوسرا یوز لیس ہو جاتا ہے نا. تو یعنی کہ دونوں مل کر ہی کام کریں گے. ایک ساکس گم ہو جائے, کوئی ایک ساکس پہن کے پھرتا ہے, یعنی کہ دونوں ہی ضروری ہیں. ہماری زبانوں میں میاں بیوی کو گاڑی کے دو پہیے بھی کہا جاتا ہے. اب چاہے ایک پہیا آگے کا ہو اور دوسرا پیچھے کا ہو, لیکن اگر آگے والا پہیا نہ ہو, پیچھے والا نہ ہو, گاڑی چل نہیں سکتی. یعنی کہ کوئی سا بھی اس میں نہ ہو, آگے والا ہے پیچھے والا, دونوں مل کے گاڑی چلا رہے نا. اگر آگے والا پہیا کہ میں نہیں کام کرتا, گاڑی چلے گی. اگر آگے والا چل رہا ہے اور پیچھے والا کہ میں نہیں کام کرتا, بیوی کہ میں تو نہیں کرتی, یہ پڑا گھر کا کام, میں تو نہیں کرتی, تو کیا گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. بالکل ایسے ہی اللہ نے مرتبے کے لحاظ سے جس کو بھی جہاں رکھا اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر. اگر اس جگہ اور دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہے تو یقیناً زندگی کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مغرب زدہ معاشرے میں دو چیزوں کو لے کر اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کیا ہے جی, فریڈم, اور دوسری ہے ایکویلٹی. ٹھیک ہے, آزادی بھی چاہیے اور برابری بھی چاہیے. آج کے انسانوں نے سکون پانے کا ذریعہ آزادی کو سمجھا ہے, خاص طور پہ اللہ کی بندگی سے آزادی. مگر جو ہی انسان اللہ کی بندگی, اس کی غلامی سے نکلتا ہے تو وہ اپنے نفس اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے. پھر شیطان اسے معاشرے کا غلام بنا دیتا ہے اور اسے بہکا دیتا ہے کہ اٹس می, اٹس مائی لائف, اٹس مائی چوائس. ٹھیک ہے, یہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, میرے معاملات ہے, میری مرضی ہے. اور پھر وہ کیا ابلیس کی طرح کیا سمجھنے لگتے ہیں, انا خیر من, کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں اس کی بات مانوں. یہی شوشہ شیطان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر تکبر کا ڈالتا ہے, جو ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں. جس گھر کے اندر بھی فتنہ فساد مچتا ہے وہ اسی انا خیر من, کہ میں اس سے بہتر ہوں, کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. کبھی بھی باطل یہ خیال شیطان, کبھی یہ باطل خیال شیطان شوہر کے دل میں اور کبھی بیوی کے دل میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے جو سب سے خوبصورت رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا ہے, اور میاں بیوی کے ذریعے جو گھر کا ایک یونٹ بنتا ہے, شیطان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ اس گھر کو توڑ دے.
کیونکہ آپ بتائے نا حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ شیطان جو ہے پانی پہ اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے چیلے چاٹوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پورے دن کی کاروائی آ کر بتائیں. تو کوئی آ کے کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، میں نے زنا کروا دیا، ڈاکہ ڈلوا دیا. وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. اور ایک اس کا چیلا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا. وہ کھڑا ہو کے اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے سب سے بیسٹ کام کیا. یعنی کہ ایک گھر ٹوٹے گا تو پورا خاندان ٹوٹے گا، ایک رشتہ متاثر نہیں ہوگا، سب رشتے متاثر ہوں گے. تو اس لیے بی کانشیس، بی الرٹ، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے دین اسلام نے عورت کو جو حقوق متعین کر کے دیے ہیں، شاید ہی دنیا کی کسی اور طریقے کے ماننے والوں نے یہ حقوق متعین کیوں ہوں. اب ہمارے یہاں کیا ہے، میں آدھی رات کو روٹی پکا کر کیوں دوں، یہ نعرے درج تھے اس کے اوپر. یہ جو پیچھے میرا جسم میری مرضی کے وہ جو خواتین نکلی تھی نا، تو اس میں کیا ہے کہ میں آدھی رات کو روٹی پکا کر کیوں دوں، میں تمہارا بستر گرم کیوں کروں، میں بچے پیدا کیوں کروں، میں تمہاری پسند کے کپڑے کیوں پہنوں. یہ نعرے اور ان کی گونج ہماری سماعتوں سے بھی ٹکرائی ہوگی. میرا سوال ہے کہ کیا یہ نعرے خواتین اسلام کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اسلام اپنی خواتین کو یہ حکم دیتا ہے؟ جس اسلام نے عورت کو ملکہ اور شہزادی بنایا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ خواتین اسلام جانتی ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. شادی کے بعد سب سے زیادہ حق عورت پر ہے تو اس کے شوہر کا ہے. شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. جس کا شوہر اس سے راضی، وہ جنت میں بلا حساب کے داخل ہو جائے گی وہ عورت. اور جہاں تک رہا برابری کا معاملہ، تو ذرا سوچیں کہ اس گھر کی جس چھت کے نیچے ہم موجود ہیں اس وقت، جس گھر میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ چھت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس چھت کو تو ہم دیکھ پا رہے ہیں، جبکہ اس گھر کی بنیاد ہمیں دکھ نہیں رہی ہے. بنیاد دکھ رہی ہے ہمیں کہ کہاں بنیاد، کیسی بنیادیں، مگر اس گھر کی مضبوطی، اس گھر کے در و دیوار، اس گھر کی اوپر کی بنی پختہ منزلیں ہمیں اس گھر کی بنیاد کا پتہ دے رہی ہیں. جو گھر جتنا مضبوط نظر آئے گا تو اس کے بارے میں ہمیں پتا ہوگا یہ بنیاد مضبوط تھی تو اس کے اوپر عمارت بنی ہے نا. تو جو گھر جتنا خوبصورت نظر آئے گا، جتنا اخلاق سے آراستہ نظر آئے گا، جتنا تربیت یافتہ نظر آئے گا، پتہ لگے گا اس گھر کی بنیاد عورت جو ہے اس نے اس کی بنیاد مضبوط رکھی ہے. وہ عورت بنیاد ہے اس گھر کی. اگر شوہر چھت ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو عورت بنیاد ہے. اس کی وجہ سے بچے جو ہے تربیت یافتہ ہوں گے، اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کریں گے، اس کی وجہ سے گھر کا سکون ہوگا، عزت ہوگی خاندان کے اندر، شوہر کی بھی، اس کی اپنی بھی، اس کے گھر کے چرچے ہوں گے، کیونکہ وہ اس گھر کی بنیاد ہے. لیکن اب یہ دیکھیں چھت تو نظر آ رہی ہے، تو وہ کیا بنیاد گھر کی جو نظر نہیں ہے، کیا وہ تقاضا کرتی ہے کہ چھت کو تو سب دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ لیکن جو شعور والے ہیں وہ ضرور جانیں گے کہ اس گھر کا سارا دار و مدار اس کی بنیادوں کے اوپر، بنیادیں اچھی اٹھائی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد اچھی بنی ہوئی ہے. تو ایک عورت جو ہے، اچھی بیوی، صالح بیوی جو ہے، وہ بیسٹ بنیاد ہے گھر کی. اگر وہ اچھی ہوگی تو خود بخود سارا گھر جو ہے صحیح چلے گا. مگر اپنا کام ایمانداری سے کرنے کے باوجود کیا کبھی کسی بنیاد نے تقاضا کیا کہ مجھے بھی گھر کی چھت کی طرح دکھنا ہے؟ نہیں نا. کیونکہ بنیاد جانتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ گھر بھی اور اس کی چھت بھی میری ہی وجہ سے قائم ہے. بنیاد جانتی ہے کوئی بھی نہ مانے، لیکن مجھے پتا ہے نا کہ میری کیا قربانی ہے، میں اس گھر کے لیے کیا کروں. بس انسان اس بات کو نہیں سمجھتے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بنیادیں اور چھتیں کب برابر ہو جاتی ہیں؟ جیسے مغرب کہتے ہیں نا کہ برابر ہو جائے عورت اور مرد. آپ کو پتا ہے بنیاد اور چھت کب ملتی ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، جب گر جاتی ہے چھتیں تو پھر بنیادیں اور چھتیں برابر ہو جاتی ہیں. تو یہ مغرب جو ہے وہ ایسے برابر کرنا چاہتا ہے، پھر زلزلے ہی آتے ہیں، پھر طوفان ہی آتے ہیں. جب برابری کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں پھر کچھ نہیں بچتا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یاد رہے بنیاد اور جڑ جتنی مضبوطی کے ساتھ زمین کو تھامے رکھتی ہے، اس کے اوپر اتنا ہی تناور اور پھلدار درخت لگتا ہے. اپنی بنیادوں کو نہیں چھوڑنا، اپنی روایات کو نہیں چھوڑنا، اپنی تربیت کو نہیں چھوڑنا، اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑنا. اتنا ہی اچھا آپ کے اوپر جو ہے پھل لگے گا، اور اتنی مضبوط اور کئی منزلہ بلڈنگ اس بنیاد پر بنے گی. یعنی معلوم ہوا کہ عورت گھر کی بنیاد ہے، مرد گھر کی چھت ہے. مگر مغربی تہذیب کے رنگ نے مسلم معاشروں کے گھروں کی بنیادوں کی کو چھت بننے کی خواہش میں ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ وہ خود اس آگ میں جل رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں لڑکے لڑکیوں کی شادیاں تو کروا دی جاتی ہیں، مگر کبھی فکر معاش میں تو کبھی کسی اور وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے دور رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جنسی بھوک نہیں مٹتی. تو پھر یاد رکھیں کہ جب آپ کسی بھوکے کے سامنے کھانا رکھیں گے تو وہ بھوک مٹانے کے لیے کھا لے گا. یا پھر اگر بیوی اپنی مصروفیات کی بنا پر شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو یاد رکھیں کہ وہ بھوکا ہے، تو پھر اکثر شدید بھوک میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے.
पॉइंट टू बी नोटेड, समझने की बात है कि अगर कोई इंसान भूखा होता है, शरीयत भी उसको इजाजत दे देती है कि अगर जिंदगी के लाले पड़ गए तो फिर हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, हराम में से खा सकते हो। तो जिस शख्स का पेट भरा होगा हलाल से, वो कभी हराम में मुंह डालेगा? नहीं डालेगा। ये गलती हमारी होती है, ये गलती हमारी होती है कि हम जब पेट नहीं भरवाते तो फिर हराम की तलब होती है। तो इसलिए ये पॉइंट हर बंदा याद रखे। तो जब नहीं आने देती बीवी अपने पास, तो याद रखे वो भूखा है, फिर शौहर शदीद भूख की हालत में हलाल हराम की तमीज खो देगा। इसके बरस अगर किसी ने खूब सेर होकर खाना खा रखा है तो फिर उसे ख्वाह कोई कितने ही उम्दा खाने की दावत क्यों ना दे, वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाना तो दूर की बात है, उसकी तरफ निगाह उठाकर भी ना देखेगा। याद रहे, नए रिश्ते नए लिबास की मानिंद होते हैं। जैसे नए और कीमती कपड़े को हर दाग धब्बों से बचाया जाता है, बचाते हैं ना हम लोग के कपड़ों के ऊपर दाग धब्बा ना लग जाए, वैसे ही इन रिश्तों की हर मुमकिन हिफाजत का एहतमाम करना है कि इन पर कोई दाग ना लग जाए शुरू के अंदर ही। ऐसा ना हो कि दिलों के अंदर गिरा बन जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी आप किसी अपनी कमजरफी की वजह से, कम अकली की वजह से ऐसा कुछ कर दें कि हमेशा के लिए गिरा लग जाए, वो दाग लग जाएगा, वो साफ नहीं होगा कभी भी, जितना मर्जी आप उसको धोए मांजे, उनकी हिफाजत करने के दाग लगे ही ना इसके ऊपर। लड़कियों के मिजाज में खिदमत का जज्बा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि खिदमत जीत लेती है। जितना मर्जी कोई कह ले, काम का कोई मसला नहीं है, काम की कोई बात नहीं है, नहीं ये काम ही है, ये खिदमत ही है जो दिलों पर राज करवाती है। कि शुरू में इंसान अगर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अपना ले तो फिर सारी जिंदगी इंसान जो है वो ऐश करता है। मियाँ बीवी लिबास है एक दूसरे का, किसी के सामने एक दूसरे की बुराई ना करें, जबान छोटी और दिल बड़ा रखें, दिल में एहसास का जज्बा जरूर रखें, हर रिश्ते से मुतल्लिक दिल में अल्लाह का डर रखें। कीज ऑफ सक्सेस क्या है? खिदमत कीजिए, कुर्बानी हर तरह की देनी पड़ेगी। जो कुर्बानी देते हैं ना, उन्हीं का मुकाम बनता है, उन्हीं की जगह बनती है जो कुर्बानी देते हैं। आयसे और शुक्र गुजारी का रवैया रखें, मोहब्बत और इजहार मोहब्बत, मोहब्बत सिर्फ दिल में ना रखें, उसका इजहार करें। हम बाज़ दफा अपने वालदैन से भी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, हम उस तरह से उनको चूमते नहीं, हम गले नहीं लगाते, उनके हाथ नहीं चूमते, और जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो रिग्रेट्स रह जाते हैं, फिर याद आते हैं माँ बाप, दिल चाहता है काश घुट के गले लगाया होता, काश उनको बोसा दिया होता। तो मोहब्बत का इजहार करें, जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बताएं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये दिलों में जगह पैदा करती है ये चीज। सबर और बर्दाश्त, मामला फहमी, इज्जत देना, हर रिश्ते को, घर के कामों में दिलचस्पी लेना, ऑब्जर्व करना कि किसी घर के क्या मामलात हैं, कैसे एटिकेट्स हैं, खाना कैसे पकता है, खाने की टाइमिंग्स क्या, ये तमाम चीजें दरगुजर करना और इशू ना बनाना, गिव अप कर देना, ये कीज ऑफ सक्सेस है। और याद रहे, अगर हम अल्लाह के बन गए तो अल्लाह सबको हमारा बना देगा इंशाअल्लाह ताला। ये छोटी सी कीज थी जो सबको पता होंगी, लेकिन बाज दफा ओझल हो जाती है, हम गाफिल हो जाते हैं इससे, तो हमें इनको अपनाना है। ये बहुत जबरदस्त राज की बातें हैं कि इनको अगर अपना लेना, खिदमत का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, गिव अप करना, छोड़ देना, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी हक तलफी हो रही है, मैं छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होते हुए भी हक से पीछे हो जाए, दस्तबरदार हो जाए, तो जन्नत के मिड में घर की जमानत देता हूँ मैं उसको, कि हक पे होते हुए भी अगर कोई वो कर देता है। तो इसलिए अपने घर को बेहतरीन बनाना है, ठीक है, खिदमत के जरिए। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमने जो कुछ यहाँ बैठ के कहा है, पढ़ा है, सुना है, अल्लाह हर अच्छी बात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा, और जो भी कुछ हमसे गलत कहा गया हो, सुना गया, अल्लाह ताला उस पर हमारी मगफरत फरमा दे, माफ फरमा दे अल्लाह ताला। और दुआ कर लेते हैं, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।